الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، میری محترم ماؤں اور بہنوں، آج کی نشست میں دو باتیں ذہن میں عرض کرنے کے لیے آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو آنے کا ہمارا مقصد ہے وہ ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے. یہ آنا جو ہمارا ہے یہاں پر، اگر یہ بامقصد ہوگا، کسی مقصد سے ہوگا، تو فائدہ ہوگا ہمیں دنیا اور آخرت میں، اور اس کا مقصد بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہونا چاہیے. ایک آیت مجھے قرآن کریم کی یاد آ رہی ہے. اس قسم کی نشستوں اور مجلسوں میں کس مقصد سے آنا چاہیے، اس آیت میں اللہ پاک نے وہ بتایا. قرآن کریم کی آیت ہے وَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اس پہ، اور ایک پیغام اپنا پہنچانے کے لیے کہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر کی، دین کی مجلسوں اور نشستوں میں جاتے ہیں. حکم دیا کہ میرا ایک پیغام انہیں پہنچا دو. کیا ہے وہ پیغام؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی، بشر، آپ خوشخبری دے دیجئے، آپ بشارت دے دیجئے جنت کی، میری رضا کی، عبادی، میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو دین کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور جو اچھی اچھی باتیں دین کی سنتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. مفسرین نے، علماء نے فرمایا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام بندوں کو بشارت دے دی کہ اگر تم ایسی نشستوں میں، ایسے اجتماعات میں جہاں دین کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کہیں سنی جاتی ہیں، وہاں اس نیت سے جا رہے ہو کہ وہاں پر جو باتیں ہم سنیں گے اچھی اچھی ان پر عمل کریں گے، تو تمہیں اللہ کی طرف سے میں بشارت دے رہا ہوں جنت کی، اللہ کی رضا کی، کہ اللہ تم سے راضی اور تمہیں جنت دے گا. تو قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں بتا دیا کہ ان نشستوں میں، ایسے اجتماعات میں کس نیت سے آنا چاہیے. رسماً نہیں آنا چاہیے. آپ دوستی نبھانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ رشتہ داری نبھانے کے لیے آ رہے ہیں، اگر یہ نیت کریں گے تو یہی ملے گا. وہ جو اعلیٰ مقصد بشارت والا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا، وہ نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے آئیں گے تو وہ بھی ملے گا اور یہ خود بخود مل جائے گا. تعلقات نبھانا، دوستی نبھانا، اور کوئی مقصد دنیا کا جس کے لیے آپ آ رہے ہیں، وہ تو خود بخود مل ہی جائے گا. نیت وہ رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی. یہ ارادہ جو ہے نا، یہ بڑی عجیب چیز ہے. آدمی کے اندر یہ ارادہ اللہ نے ایسی قوت دی ہے، ایسی طاقت دی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے ٹک نہیں سکتی. اگر آدمی کسی چیز کا عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور سچا اور پکا ارادہ کر لے
تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے ٹکتی نہیں کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے آگے ٹک نہیں سکتی ہے. پھر وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ ڈال دیتا ہے. وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں سے راستے نکال دیتا ہے. وہ دریا کے رخ بدل دیتا ہے. دریا کا رخ بدلنا آسان چیز نہیں ہے، وہ اس کے رخ بدل دیتا ہے ارادہ کرے تو یہ ارادہ دنیا کے کاموں میں جب اتنا طاقتور ہے، اتنا مؤثر ہے، تو دین اور آخرت میں بھی اس کی یہ تاثیر موجود ہے. جب آپ دین کی بات سننے کے لیے اس نیت اور ارادے سے آئیں گے کہ میں جو بات سنوں گا اس پہ عمل کروں گا، یہ ارادہ آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے پہلا قدم بنے گا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد الملہ، انہوں نے اس آیت کی روشنی میں ایک دعا تعلیم کی کہ جب بھی دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے کہیں جاؤ تو جانے سے پہلے یہ جانے کے بعد وہاں بیٹھ کر ایک دعا کر لیا کرو. اللہ سے. وہ کیا دعا ہے؟ عربی میں انہوں نے تعلیم کی، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے آپ ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جو دین کی بات سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور پھر اس کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کو انہوں نے دعا بنا دیا کہ آپ اس مضمون کی دعا مانگو بیٹھ کے اللہ سے، اور پھر جاؤ مجلس کے اندر، اس نشست کے اندر باتیں سننے کے لیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا، عمل بھی کرنے کی توفیق ہوگی، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت ہے. اس میں یہ بشارت میں نے آپ نے نہیں دی ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے. شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تردد کی کوئی گنجائش ہے. تو ہمیں وہی نیت کرنی چاہیے. ایک بات تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اس کو تازہ کریں، ہم جب بھی آئیں اس نیت کو کر کے آئیں، اللہ سے یہ مانگ کے آئیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہ آنا ہمارا بیڑا پار کر دے. بیڑا پار کرنے کے لیے کافی ہے، یہ آنا ایک عمل ہی کافی ہے، تو بشارت مل گئی کافی. دوسری بات جو ہے جس کے لیے میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی ہے، اس کا تعلق بھی اسی سے جو میں نے پہلی بات عرض کی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اے ایمان والو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم سب کا یہ ایمان ہے، تم اچھی طرح اس پر عقیدہ جمع ہوا ہے تمہارا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب، اس پر عقیدہ جمع ہوا ہے تمہارا کہ تمہیں ایک دن مرنا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب کتاب دینا ہے، کوئی مومن انکار نہیں کر سکتا. کافر انکار کرے لیکن ایمان والا انکار نہیں کر سکتا. موت کا تو نہ مومن انکار کر سکتا ہے نہ کافر، وہ تو ایک یقینی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موت آنی ہے تمہیں پتہ ہے، یقین ہے، اور تم ایمان والے ہو تو تمہارا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر دنیا میں جو زندگی میں تم نے کیا ہے دھرا ہے اس سب کا حساب دینا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہوئے آئے ہو. جب یہ صورتحال ہے، اتنی یقینی بات ہے، تمہارا اتنا پکا عقیدہ ہے، تمہارا اتنا پکا ایمان ہے، تو یہ بتاؤ تم نے اس وقت کے لیے دنیا میں کوئی تیاری بھی کی نہیں کی؟ اللہ کا سوال ہے، تیاری بھی کی نہیں کی؟ اللہ کا سوال ہے. تمہیں پتہ ہے تم نے مرنا ہے، تمہیں پتہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہارا ایمان ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ کو راضی کرنے کا سامان دنیا کی زندگی میں کچھ کیا نہیں کیا؟ اپنی فکر کی نہیں کی؟ اس کو کہتے ہیں اپنی فکر کرنا. تم نے اپنی نجات کی فکر کی نہیں کی، آخرت میں تمہارا کیا مقام ہوگا اس کی فکر کی تم نے نہیں کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو. تمہارے ساتھ تو سارے حالات پیش آنے ہیں، تمہارا یقین ایمان ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں حکم دیا. اپنی فکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہے اپنی فکر کرو. اپنی فکر کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے
جو کرنا چاہیے وہ کیا یا نہیں، اس کی فکر کرتا رہتا ہے وہ غافل نہیں ہے، وہ فکر مند ہے. اور جس کو اس کا خیال بھی نہیں آتا، کبھی دھیان میں نہیں آتا کہ مجھے مرنا ہے، قبرستان جا رہا ہے، لوگوں کو دفن کر کے آ رہا ہے، آئے دن مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہو رہا ہے فلاں صاحب چلے گئے، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت نماز جنازہ سن رہا ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف یہی گیا ہے، ہم نے نہیں جانا. یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر اس کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، میرا بھی ایک دن اعلان ہوگا، میرے لیے بھی کہا جائے گا کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، آ جائیے، مجھے بھی ایک دن لوگ لے کر جائیں گے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اگر یہ خیال نہیں آ رہا تو غافل ہے. دیکھو جھنجھوڑنے والی چیز آ رہی ہے، غفلت کو دور کرنے والی چیز آ رہی ہے، لوگوں کی موت کی خبریں، لیکن پھر بھی غفلت دور نہیں ہو رہی، غافل ہے. 24 گھنٹے میں ایسے لمحات، ایسے گھڑیاں آتی ہیں جس میں آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی فارغ ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی کوئی کام نہیں ہوتا، بالخصوص جب سونے کے لیے آ رہا ہوتا ہے سب فارغ ہوتا ہے، بالکل کوئی کام نہیں ہوتا. اس فارغ وقت میں بھی اگر خیال نہیں آ رہا کہ جی میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہارا ایمان ہے، تمہیں مرنا ہے، موت آنی ہے، تمہارا ایمان ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اگر یہ خیال نہیں آ رہا یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے. اور یہ بڑی بدترین بیماری ہے، یہ دیمک ہے، ایمان کو چاٹنے والی دیمک ہے، یہ دین کو کھا جانے والی دیمک ہے، یہ غفلت. اس کو قرآن کریم نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الامراض فرمایا ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے. ساری خرابیاں غفلت سے پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی آخرت سے غافل ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے غافل ہوتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں آتا کہ مجھے مرنا ہے، پھر وہ ظالم بھی بنتا ہے، پھر وہ راشی بھی بنتا ہے، پھر وہ زانی بھی بنتا ہے، پھر وہ فاسق و فاجر بھی بنتا ہے، پھر جو عیب دنیا کے اندر ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ کرتا ہے، کیونکہ اس کو تو خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنا ہے، جواب دینا ہے. یہ ساری امراض کی جڑ ہے، ام الامراض ہے غفلت. اس غفلت کو قرآن کریم عجیب تعبیر کر رہا ہے. قرآن کریم ایسے غافل لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، انسان نہیں ہے، جانور ہے. قرآن کریم نے کہا ہے جس کو اپنی موت کا خیال نہیں، مرنے کے بعد حساب کتاب دینے کا خیال نہیں، وہ اپنی اس زندگی کو سنوارنے کے لیے دنیا میں اس کو دھیان نہیں ہے اس طرف، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، ایک قدم آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک سے بھی بدتر ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہیں. جانوروں سے بدتر کیوں کہا قرآن کریم نے؟ جانوروں سے بدتر اس لیے کہا قرآن کریم نے کہ جانور کو جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، جانور اس مقصد میں لگا ہوا ہے، سر منہ انحراف نہیں کر رہا اس سے. جس جانور کو اللہ نے دودھ دینے کے لیے پیدا کیا ہے وہ دودھ ہی دے رہا ہے، وہ پانی نہیں دے رہا ہے، اس کے تھن سے دودھ ہی نکلے گا. جس کو گوشت فراہم کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، وہ انسانوں کو گوشت فراہم کر رہا ہے، دے رہا ہے، مرغی ہے، گوشت کھا رہے ہیں، اس کے ہزاروں بکرے کھا گئے، لاکھوں بکرے کھا گئے، وہ دے رہے. کبھی انکار نہیں کیا کسی جانور نے کہ جی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ مجھے کھائے جا رہے ہیں، میرا گوشت کھائے جا رہے ہیں، چلے کچھ دن کے لیے اب معاملہ الٹا ہونا چاہیے، میں آپ کو کھاؤں. کبھی کوئی جانور نہیں کہتا، وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا. اس مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے، تو جانور سے بدتر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جانور تو اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، مقصد تخلیق اس کی وہ پوری کر رہا ہے، اور انسان پوری نہیں کر رہا، تو جانور بہتر ہوا یہ انسان؟ آپ خود فیصلہ کر لیجئے نا. قرآن کریم نے اسی لیے تو کہا بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے کہ ہم ذرا سا جائزہ لیں اپنے گریبان میں جھانک کے کہ کہیں ہم غفلت والی زندگی تو نہیں گزار رہے، کہ ہمیں نصیحت کی باتیں، نصیحت کے واقعات، عبرت کے حالات سامنے آتے نظر، لیکن ہم ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو سب کو دیکھنے کے بعد بھی اپنے
آخرت کی مرنے کے بعد کی تیاری کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اپنی زندگی تبدیل نہیں کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے سامان نہیں کر رہے، کہیں یہ حالت تو نہیں ہے ہماری؟ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے والے ہمیں بیدار کرنے کے لیے کیسے کیسے انتظامات کر رہا ہے۔ کووڈ بھیجا اس نے، یہ کووڈ جو آیا یہ کیوں آیا تھا؟ ہمیں بیدار کرنے کے لیے آیا، ہمیں غفلت سے جگانے کے لیے آیا، دکھانے کے لیے آیا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہٹا کٹا صحت مند آدمی، ہر اعتبار سے پرفیکٹ، صحت کے اعتبار سے پرفیکٹ، کووڈ آتا ہے اس کو لے کے چلے جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کب چلا جائے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جا رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ کتنے سارے ہمارے عزیز قریب رشتہ دار دوست احباب صحت مند تھے، کوئی امکان نہیں تھا ان کے جانے کا، عمر بھی زیادہ نہیں تھی، ابھی انہوں نے اگر تبھی عمر رہتے تو 10 15 20 سال اور رہنا تھا، چلے گئے دنیا سے۔ کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ہوتی؟ اگر اس سے بھی ہمیں عبرت نہ ہو تو ہم غفلت میں۔ اس سب کو دیکھ کے کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو گیا اور اللہ کے سامنے پیشی ہوئی اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے کیا سامان کیا تھا، اپنی نجات کے لیے کیا کام کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں تو بازار میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے تو جھوٹ نہیں چھوڑا۔ رشوت لینے والا کہتا ہے میں تو رشوت دے رہا ہوں، اس نے رشوت نہیں چھوڑی۔ ڈنڈی مارنے والا ڈنڈی مار رہا ہے، اس نے نہیں چھوڑا۔ جھوٹ جو بولنے والا تھا جھوٹ بولے جا رہا ہے، اس کے جھوٹ بولنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت چل رہی ہے میری تو انتہائی بدترین غفلت کے اندر میں پڑا کہ جھنجھوڑنے والے نے جھنجھوڑا، میں پھر بھی نہیں اٹھ رہا۔ میں نے جیسے بھی عرض کیا، اعلانات ہو رہے ہیں مسجدوں میں، جا رہے ہیں جانے والے، جنازے ہو رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، پھر بھی خیال نہیں آتا اپنی موت کا۔ غفلت ہے، بدترین غفلت ہے۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، تم نے کیا تیاری کی ہے اس کی تیاری کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ پاک نے منع کیا۔ دوسرے الفاظ میں بولے، گناہ نہ کرے۔ گناہ کہتے ہیں نا، اللہ نے ہر گناہ سے منع کیا، چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ نہ کرے۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ کتنے گناہوں کو چھوڑا ہم نے؟ انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ کو معلوم ہے وہ فطرت۔ وہ کیا ہے؟ جب انسان دنیا میں کھپتا ہے، صبح سے شام تک دنیا دماغ پر سوار ہے، صبح سے شام تک پیسہ بنانا سوار ہے، صبح سے شام تک مادی خیالات ہیں، دنیا کے خیالات ہیں، یہ دنیا میں کھپنا کہلاتا ہے۔ جب انسان دنیا میں کھپتا ہے تو انسان کو ایک دل دیا اللہ نے، اس دل میں ایک ہی چیز سما سکتی ہے، ایک دل ہے، ایک دل میں ایک ہی چیز آئے گی، یا دنیا آئے گی یا آخرت آئے گی۔ جب دنیا میں کھپ جائے گا، ہر وقت دل دماغ میں وہی سوال رہے گی، تو آخرت کہاں سے آئے گی؟ دل تو ایک ہی ہے نا، دو دل تو نہیں دیے۔ ما جعل اللہ، قرآن کریم میں اللہ نے کہا، اس کو فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی انسان کے دل میں سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ یہ دو دل سے مراد وہ طبی دو دل نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے، مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ کہ ایک وقت میں انسان ایک ہی چیز کو مقصود بنا سکتا ہے، یا دنیا لے لے یا آخرت لے لے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی سر میں سمائی ہوئی ہے، دل میں سمائی ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگوں میں بہت بڑا نام ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہندوستان میں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو دنیا کا بنانا ہے کہ وہ دنیا میں کھپ جائے، دنیا کو بنا لے اپنی، تو اسے طبیب بنا دو، طبیب۔ آج کی سمے اس کو ڈاکٹر بنا دو، بڑا پیسہ بنائے گا، خوب پیسے بنائے گا۔ اور آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کتنے پیسے بناتے ہیں، جو اسپیشلسٹ ہیں وہ کتنے پیسے بناتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں سب۔ اور فرمایا اگر کسی کو آخرت کا بنانا ہے تو اسے درویشوں کے حوالے کر دو۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ کے ولی درویش، ان کے حوالے کر دو، ان کے پاس اٹھے گا بیٹھے گا آئے گا جائے گا، وہ آخرت کا بن جائے گا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر کسی کو دونوں کا بنانا ہو، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا کا بھی بنے آخرت کا بھی بنے، یہ ہو نہیں سکتا۔
تو انہوں نے جو فرمایا نا قرآن کریم کی تفسیر کی اصل میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ایک وقت میں آدمی دو چیزوں کو بنا کے ایک ہی بنانا پڑے گا۔ تو جب آدمی دنیا میں کھپتا ہے صبح سے شام تک دنیا کے خیال دنیا کے خیال دنیا کے خیال، آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے۔ آخرت سے غفلت کے نتیجے میں اب عادتیں بگڑنے لگتی ہیں، انسان گناہوں کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، گناہوں کی عادت پڑنے لگتی ہے، کیونکہ خیال نہیں ہے نا آخرت کا، اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ تو اب جھوٹ بولنے کا تقاضا آیا، جھوٹ بول دیا، غیبت کرنے کا دل چاہا، غیبت کر دی، کسی کو زبان سے طعنہ مارنے کا جذبہ آیا، غصہ آیا، طعنہ مار دیا، زبان غلط چلنے کی عادت ہو گئی، اب عادت پڑ گئی زبان کی، اب بغیر کسی رکاوٹ کے جھوٹ بول رہی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے غیبت کر رہی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے طعنے مار رہی ہے، دل دکھا رہی ہے، لوگوں کے سینے زخمی کر رہی ہے، زبان چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے۔ آنکھ، اس کی بھی حفاظت نہیں ہوئی، جہاں دل چاہا دیکھ لیا، لڑکیوں کو تاڑنے کا دل چاہا لڑکیوں کو تاڑ لیا، فلمیں دیکھنے کا دل چاہا فلمیں دیکھنی، آنکھ غلط جگہ پڑنے کی عادت ہو گئی اس کو، کان غلط سننے کا عادی ہو گیا، گانا بھی سن رہا ہے، غیبت بھی سن رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، گانے بھی سن رہا ہے، کان میں سب کچھ جا رہا ہے، حالانکہ یہ کان جو ہے یہ دل کی قیف ہے، اس کان سے جو اترتا ہے وہ سیدھا دل میں جاتا ہے، اثر کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذنان قمع القلب، بوتل میں تیل ڈالنے کے لیے اوپر ایک قیف لگاتے ہیں نا کہ تیل ادھر ادھر نہ گرے، سیدھا بوتل میں جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں قمعن، اردو میں کہتے ہیں قیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کان دل کی قیف ہے، جو اس کان میں ڈالو گے سیدھا دل میں جائے گا۔ اب اس سے گانا بھی جا رہا ہے، اور گانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے بارے میں فرمایا یہ دل کے اندر نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے، جنگل کی زمین پہ بارش کا پانی پڑے، چھینٹا پڑے، میدان میں چھینٹا پڑے، آپ دیکھیں نا اگلے دن کیسے اس پہ سبزہ اگتا ہے، 3-4 دن میں وہ زمین سبز ہو جاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ تو یہ گانا موسیقی دل کے اندر نفاق کو اگاتی ہے، جا رہا ہے کان سے، عادی ہو گیا ہمارا کان سننے کا، ہم نے خیال ہی نہیں کیا۔ دل میں مختلف جذبات پیدا ہو رہے ہیں گناہ کے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، عادی ہو گئے ہمارے۔ حسد، اپنے بھائی کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تکلیف ہوتی ہے، دنیا میں آگے جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں تو دکھ ہو رہا ہے، یہ حسد ہے، ہم نے خیال ہی نہیں کیا، کرتے 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 دل حسد کا عادی ہو گیا۔ کینے پال لیے رشتہ داروں سے، ملنے جلنے والوں سے، خیال ہی نہیں کیا، دل کی حفاظت نہیں کی، وہ کینے پالتے 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 اب دن رہ گئے نا، وہ کینوں کا عادی ہو گیا۔ ظاہر بھی ہمارا گناہوں کا عادی ہو گیا اس غفلت اور دنیا میں کھپ جانے کی وجہ سے، باطن بھی، دل بھی ہمارے گناہوں کا عادی ہو گیا، سر سے پاؤں تک، اندر سے باہر تک، جب ہم ان کاموں میں مشغول ہو گئے، عادی ہو گئے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تو اگر مر گئے اس حال میں تو مجھے بتائیے لوگوں کیا مجھے کہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے خیال کرو، تمہاری عادت، اللہ یہ کہہ رہا ہے خیال کرو، تمہاری عادتیں بگڑ گئی ہیں، خراب ہو گئی ہیں عادتیں، فکر کرو اپنی، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے، یہ بڑی قیمتی انمول نعمت ہے اللہ کی، یہ زندگی بڑی انمول چیز ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ حضرت عمر کا ارشاد میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، فرمایا کرتے تھے بقیت عمر المؤمن لا قیمت لہ، مومن کی جتنی بھی زندگی باقی ہے یہ انمول ہے۔ انمول اردو میں ہندی کا لفظ ہے انمول، ہندی میں اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دنیا کی کوئی دولت خرید نہ سکے، وہ کہلاتا ہے انمول، اس کا مول ہی نہیں لگ سکتا۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں لا یقدر بالثمن، دنیا کی کوئی چیز اس کی قیمت بن نہیں سکتی۔ مومن کی جو عمر ہے جتنی بھی باقی ہے یہ انمول ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کی قیمت نہیں بن سکتی، بہت بڑا خزانہ کے پاس ہے، اس سے وہ کام لے لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنی زندگی کو تقوی والا بنانا شروع کر دے، اپنی بگڑی ہوئی عادتوں کو درست کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ اس پر لگ گیا تو اس نے اللہ کے اس پیغام کو سن لیا، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو تم نے مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اللہ۔ تو ہم جو یہاں آ رہے ہیں، یہاں بیٹھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر ہم یہ نیت کریں گے کہ اللہ جو کہے سن رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے، تو اصل میں یہ وہی ہے علیکم انفسکم کی تیاری ہے۔ اللہ نے کہا تم اپنی فکر کرو، ہم اب عمل شروع کر دیں گے، اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں گے، تو یہ علیکم انفسکم کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ ہمارا آنے کا مقصد جو ہے
وہ اس سے حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عادتیں تو بہت بگڑ گئی ہیں ہماری، غیبت کی، جھوٹ کی، بد نظری کی، گانے سننے کی، اس کی کینہ، بغض، حسد، محبت، مال کی محبت، اس کے پیچھے بھاگنا، اس کا خیال رہنا، یہ ساری بگڑی ہوئی عادتیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ ان سب سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو منع کیا، حسد سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ نے، کینے سے بھی منع کیا۔ آپ کو ساری حدیثیں، قرآن کریم کی آیتیں آپ سن چکے ہیں اور بار بار سنتے رہتے ہیں، مسجد کے بیان میں بھی سنتے رہتے ہیں، یہاں بھی سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ سب سے منع کیا نا اللہ نے، اور ہم اس سب کے عادی ہو گئے۔ ذرا سی گھر کے اندر لڑائی ہو جائے ساس بہو کی، دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا تانا مارتی ہے۔ ساس کو موقع مل جائے ساس تانا مارے گی، بہو کو موقع مل جائے بہو تانا مار دے گی، مکر کریں گے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے مکر کرتی ہیں عورتیں۔ عورتوں کے مکر بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ خواتین میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، لیکن یہ باتیں میں تانا دینے کے لیے یا کوئی کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس سے مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اصلاح کریں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، قرآن کریم نے 2 مکر کے ذکر کیے، 2 مکاروں کا ذکر کیا قرآن کریم۔ شیطان کا ذکر کیا، شیطان بڑا مکار ہے، بہت بڑا مکار ہے۔ مکار کس کو کہتے ہیں؟ مکار اس کو کہتے ہیں کہ جو حقیقت کو چھپا کے غیر حقیقی چیز دکھائے، جو سچ ہے اس کو چھپا دے اور جھوٹ دکھائے، وہ مکار کہلاتا ہے، مکر کر رہا ہے۔ شیطان بھی ایسے ہی کرتا ہے، حقیقت دنیا کی جو ہے اس کو چھپا دیتا ہے، اس کو بڑا خوشنما کر کے، حالانکہ وہ خوشنما نہیں ہے، وہ دکھاتا ہے بندے کو کہ بڑا مکار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ قرآن کریم نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر جو ہے نا یہ بڑا مکر، لیکن بڑا کمزور مکر ہوتا ہے اس کا۔ آپ ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دو، سب ختم، سب ہوا منصورہ ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہے۔ اور دوسرا مکر جس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے عورتوں کا مکر، وہ بھی قرآن نے ذکر کیا۔ پوری سورہ یوسف کا قصہ پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا، پورا قصہ ذکر کیا قرآن کریم نے۔ اسی سورہ یوسف میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں قرآن کریم نے عورتوں کے مکر کو کہا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا خطرناک، بہت زبردست ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ دکھا رہی ہوتی ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ آپ کے ہمارے گھر میں سب ہوتا ہے، یہ ساس بہو کے رشتوں میں، نند اور بھاوج کے رشتوں میں نہیں ہوتا ہے کہ ماں شوہر کو اپنے بیٹے کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ تیری بیوی کچھ نہیں کر رہی ہے، حالانکہ وہ سب کچھ گھر میں کر رہی ہوتی ہے۔ بیوی دکھا رہی ہوتی ہے شوہر کو سب کچھ میں کر رہی ہوں، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس کے آنے کے بعد بس سور کے باورچی خانے میں کھڑی ہو کے کھانا پکانا اور یہ سب کام کرنا، برتن دھونا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ سارا دن پڑی ہوئی موبائل کے اوپر ڈرامے دیکھ رہی تھی شوہر کو دکھانے کے لیے۔ مکر ہیں، ہماری زندگی میں عام ہے، ہمارے خاندانوں میں عام ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ راضی نہیں ہے اس سے، اس کے عادی ہو گئے ہم، ہمارے گھروں میں عادت پڑ گئی اس کی، اللہ ماشاء اللہ عادت پڑ گئی ہے، عادت پڑ گئی ہے۔ عادت پڑنے کی وجہ سے اب ہم چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو چھوٹتا نہیں ہے۔ تمنا سب کرتے ہیں، ہر مومن کی تمنا ہے وہ جھوٹ نہ بولے، وہ رشوت نہ لے، وہ حرام نہ کھائے، وہ مکر نہ کرے، وہ کسی کو تکلیف نہ دے، اللہ اس سے راضی رہے، ہر مومن کی تمنا ہے۔ لیکن بھائی خالی تمنا سے تو نہیں ملتی نا یہ چیزیں، دنیا نہیں ملتی تمنا سے، خالی تمنا سے تو اللہ کہاں سے ملے گا؟ خالی تمنا سے اللہ کی رضا کہاں سے ملے گی؟ یہ جھوٹی تمنا ہے، قرآن کریم نے اس کو جھوٹی تمنا کہا ہے۔ اصل امید اور تمنا قرآن کریم کسی اور چیز کو بتا رہا ہے۔ قرآن کریم عجیب و غریب کتاب ہے، ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے دی، ایک ایک چیز کو اس نے بیان کیا، ہماری ایک ایک فطرت کو جانتا ہے اللہ، اس نے ایک ایک چیز کو پکڑا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان جو ہے وہ تمنائیں بہت لمبی لمبی باندھے گا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، غالب کہہ گیا اتنی خواہشیں، اعلیٰ مقامات کی تمنا ہے، نیک بننے کی تمنا ہے، ساری تمنا ہے، لیکن یہ تمنائیں جھوٹی ہیں اس وقت تک جب تک اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی ارادہ اور قدم نہ بڑھے۔ خالی تمنا سے نہیں ہوتا، ارادہ کرے پہلے کہ میں نے یہ مقام لینا ہے اور پھر اس کے لیے اپنا سے قدم بڑھا دے، یہ سچی تمنا ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنی زندگی کو سنوارا، نیکیاں کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو صحیح معنی میں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے امید کرنے والے صحیح ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے
خوب گناہ کرتے کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے. یہ عام جملہ چلا ہے. کسی سے بولو کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، فرض ہے نماز 5 وقت کی، نماز پڑھا کرو، تو اللہ غفور الرحیم. قرآن کریم کرے جھوٹی نماز پڑھا کرو تو اللہ غفور الرحیم. قرآن کریم کرے جھوٹی امید ہے، اللہ کی رحمت سے جھوٹی امید ہے. اللہ کی رحمت کی سچی امید تو یہ ہے کہ کام کرے پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے. اپنے کام پہ بھروسہ نہ کرے، اپنی نماز پہ بھروسہ نہ کرے، نماز پڑھ کے بھروسہ اللہ کے اوپر کرے. یہ ہے سچی اللہ کی رحمت سے امید لگانے والا. ہم نے تو اپنی عادتوں کو اتنا خراب کیا کہ قرآن کے مفاہیم کو بدل دیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، عادتیں خراب ہو گئی ہیں، ہماری بگڑ گئی ہیں. اور یہ صرف غفلت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آخرت کا خیال ہی نہیں آتا، توجہ ہی نہیں ہے، مرنے کا خیال ہی نہیں ہے کسی کو. آتا بھی ہے تو زبردستی جھٹک دیتے ہیں. کہیں پہ موت کا ذکر ہوتا ہے تو عورتیں کہتی ہیں کیا ذکر لے کے بیٹھ گئے، ہٹاؤ اس کو، اچھی باتیں کرو. عورتیں فوراً کہتی ہیں کہ موت کا ذکر کرو، اچھی باتیں کرو، یہ کیا تم باتیں منحوس باتیں لے کر بیٹھ گئے. ایسا لگتا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے ان کو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکثروا حازم اللذات الموت. یہ جو دنیا کی لذتیں، غفلتیں، اس میں کھنڈت ڈالنے والی، اس میں ہڈی بننے والی چیز جو موت ہے نا، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. نبی تو یہ کہہ رہا ہے. اور ہماری اماں کہتی ہیں کہ اس کو ذکر ہی نہیں کرو، موت کا ذکر گھر میں کیوں کرتے ہو، نہیں کرو. غفلت آ گئی ہے. اس غفلت کو دور کرنا ہے. اس غفلت کو دور کر کے قرآن کریم میں جو اللہ نے حکم دیا ہے علیکم انفسکم، اس پہ عمل کرنا ہے. یاد رکھیں قرآن کریم جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے. یہ سب مسلمانوں کو معلوم. قرآن نے جس چیز کا حکم دیا وہ فرض عین ہے. اگر اس کے خلاف کرو گے آخرت میں اس کی بھی پکڑو گے. قرآن نے نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، فرض عین ہے. آتوا الزکوٰۃ، فرض عین ہے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، فرض عین ہے. جس چیز کا قرآن نے حکم دیا وہ فرض ہو جاتا ہے. یہاں اللہ حکم دے رہا ہے اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ فرض عین ہے. ہمارے اوپر فرض عین ہے، آپ کے اوپر فرض عین ہے. اور آخرت کی فکر، اس کے بہت سارے نام ہیں. میں کئی دفعہ پہلے عرض کر چکا. اس کا نام تقوی بھی ہے. اصلاح جو ہے یہ ایک دوسرے کو تقوی اور اصلاح لازم ملزوم ہے. جب آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی طرف آتا ہے، اس کی مشق شروع کرتا ہے، اس کی ٹریننگ شروع کرتا ہے، تو تقوی کی طرف آتا ہے. یہ تقوی کا دوسرا نام ہے. اور تقوی وہ چیز ہے کہ قرآن کریم کا کوئی صفحہ اس کے ذکر سے خالی نہیں ہے. آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، آپ کو یا تو قرآن کریم میں ہر صفحے کے اوپر حکم ملے گا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا تقوی کا ذکر ہوگا، متقین کا، تقوی والوں کا ذکر ہوگا، کسی نہ کسی بھلائی میں ذکر ہوگا. کوئی صفحہ خالی نہیں ہے قرآن کریم کا. کیوں؟ اتنی تاکید سے اللہ بار بار یہ تقوی کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اصلاح کی طرف آؤ، تقوی اختیار کرو. اس کے بغیر نجات نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. فکر کرو اپنی، اصلاح کرو اپنی، اصلاح کی طرف آؤ. لیکن ہم غفلت میں پڑے. سب کچھ معلوم ہے لیکن ہم غفلت میں پڑے. سب کچھ معلوم ہے، یقین ہے، پتہ ہے، لیکن آتے ہی نہیں ہے. سر مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے جب بھی یہ بات ہوتی ہے. ہارون رشید مشہور خلیفہ گزرا ہے مسلمانوں کا. اس کے زمانے میں ایک بزرگ ہوتے تھے مجذوب سے، ان کا نام تھا بہلول. بظاہر ان کی حرکتیں جو ہوتی تھیں وہ مجذوبانہ ہوتی تھیں، لیکن بڑی حکیمانہ، بڑی حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے. ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق بھی بہت کرتے تھے، اور ان کو یہ اجازت دی ہوئی تھی، سب کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی میرے پاس آنا چاہیں کوئی روک ٹوک نہیں، آ سکتے ہیں. وہ بھی بکثرت آتے جاتے تھے ہارون رشید کے پاس، اور نصیحت کی باتیں اس کو اپنے مجذوبانہ انداز میں کہہ جایا کرتے تھے. بہت سارے قصے ان کے ایک قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن ہارون رشید ان سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور وہ مجذوبانہ باتیں کر رہے تھے جیسے بے عقل آدمی بات کرتا ہے. ہارون رشید جیسے بے عقل آدمی بات کرتا ہے. ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. اس نے وہ چھڑی دی بہلول کو کہ بہلول یہ چھڑی تم رکھو، میری امانت ہے تمہارے پاس، اور یہ اس شخص کو تم دینا، میری طرف سے امانت رکھوا رہا ہوں، جو تم کو ملے کبھی اور تم سے بھی زیادہ احمق ہو، اس کو دے دینا. ایک مذاق کیا ہارون رشید نے یہ بتانے کے لیے کہ تم تو بڑے احمق ہو، دنیا میں تم سے بڑا کوئی احمق ہے نہیں، اگر تمہیں مل جائے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا. بہلول نے وہ چھڑی کہا جی امیر المومنین، آپ کی امانت میں حفاظت سے رکھوں گا، اگر کوئی ملے گا تو اسے. وقتاً فوقتاً ہارون رشید سے ملتے تھے، وہ چھڑی پاس رکھتے تھے، نہیں تھے.
اور جو ہارون رشید اکثر پوچھتا تھا بہلول کوئی نہیں ملا، تم سے بڑا احمق کوئی نہیں ملا؟ کہتے نہیں کوئی نہیں ملا، اب تک تو نہیں ملا۔ اسی دوران ایک دن ہارون رشید بیمار ہوا، سخت بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی کہ لگنے لگا کہ شاید اب آخری وقت آ گیا ہے۔ بہلول کو پتہ چلا اب تک تو نہیں ملا۔ اسی دوران ایک دن ہارون رشید بیمار ہوا، سخت بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی کہ لگنے لگا کہ شاید اب آخری وقت آ گیا ہے۔ بہلول کو پتہ چلا کہ امیر المومنین بیمار ہیں، عیادت کے لیے آئے، سلام کیا، پوچھا امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو امیر المومنین نے ہارون رشید نے کہا کہ بہلول کیا بتائیں کیا حال ہے؟ ایک بہت لمبا سفر سامنے درپیش ہے، سامنے یعنی اس کا اشارہ تھا موت کی طرف، موت کی طرف جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے۔ بہلول نے کہا اچھا کتنے دن کا سفر ہے، کب تک واپسی ہوگی؟ تو نے کہا بہلول تم رہو گے وہی مجذوب احمق، یہ وہ سفر ہے جس پہ کوئی جانے کے بعد واپس نہیں آتا، گیا تو گیا۔ اچھا اتنا لمبا سفر؟ تو امیر المومنین آپ نے اپنے سفر کے لیے آگے پروٹوکول بھیجا؟ اس زمان مان جاتا تھا، راستے میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، سب چیزیں مہیا رہیں، وہ سارا پروٹوکول جاتا تھا۔ پوچھا یہ سب سامان آپ نے بھیجا؟ تو ہارون رشید نے کہا ارے احمق، اس سفر پہ یہ والا پروٹوکول کام نہیں آتا، نہ باورچی وہاں پر چلتے ہیں، نہ گھوڑے چلتے ہیں، نہ اونٹ چلتے ہیں، نہ ہودج چلتے ہیں، نہ سواری، نہ قالین، نہ خیمے، یہ کہاں سے بھیجوں میں؟ یہ تو وہاں چلتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی، جلدی سے وہ چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو دی کہ یہ آپ کی امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ بہلول نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم سے بھی زیادہ کوئی احمق تمہیں ملے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، اس وقت تو مجھے آپ ہی لگ رہے ہیں مجھ سے زیادہ احمق، کہ اتنا لمبا سفر درپیش ہے جس سے واپس بھی نہیں آنا اور آپ نے اس کی کوئی تیاری نہیں کی، تو آپ سے بڑا احمق کون ہوگا؟ آپ کو پتہ بھی ہے اس کی تیاری کس طرح ہوتی ہے، پھر بھی آپ نے تیاری نہیں کی اس کی، تو آپ سے بڑا احمق تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھے لیجیے، کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ اپنی امانت اپنے پاس رکھے لیجیے، یہ امانت آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ قصہ لکھا ہے کتابوں میں، سچا قصہ۔ تو بتائیے ہم لوگ اسی زمرے میں کھڑے نہیں کھڑے؟ سب کو معلوم ہے جانا ہے، یقینی سفر ہے، کب آ جائے کچھ پتہ نہیں، ہمیں تیاری بھی معلوم ہے اس کی تیاری کیسے ہوتی ہے، اور تیاری کرنے کی مہلت بھی ہمارے پاس ہے، ہم تیاری کرنا چاہیں کر بھی سکتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ تیاری ہے اس کی، ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ گناہ نہیں کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ تیاری ہے وہاں کی، مہلت بھی ہمارے پاس، وقت بھی ہے، 24 گھنٹے پڑے ہمارے پاس، عمر کا باقی حصہ موجود ہے جو انمول ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے، اس میں تیاری کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی توجہ نہیں ہو رہی غفلت کی وجہ سے۔ تو بتائیے ہم وہی والے احمق نہیں ہیں جس کو چھڑی ملنی چاہیے؟ بہلول کو یہ چھڑی تو ہمیں دینی چاہیے، ہم تو اسی حماقت کے راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں ہوش نہیں کرنا چاہیے؟ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے، ہمیں ہوش نہیں کرنا چاہیے؟ اس قصے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے۔ ہم یہاں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں، اگر اس سے ہم یہ اصلاح کا کام لے لیتے ہیں تو ہماری آخرت کی تیاری بھی ہوتی ہے اور ہمیں وہ بشارت بھی مل جاتی ہے جو اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دی۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر تو خسرت دنیا والآخرہ ہے، ہم نے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کر دیا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، موضوع بہت لمبا ہو گیا، آج بات بھی لمبی ہو گئی، لیکن اللہ پاک جو کہلواتے ہیں بس اتنی دیر ہوتی ہے، لگ جاتی ہے، عادت اس میں نہیں ہوتا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، بات کو سمیٹتے ہیں کہ اصلاح کیسے؟ ہم تمنا تو کر رہے ہیں نا اصلاح کی، ہر مومن کی تمنا ہے اصلاح، اس کی بگڑی ہوئی عادتیں درست ہو جائیں، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ تانا نہ دے، وہ حلال پاکیزہ کھائے، وہ خیانت نہ کرے، وہ غلط نہ دیکھے، کا لبادہ کیسے پہنایا جائے، اس کو سچا کیسے بنایا جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، یہاں تک علماء نے اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے، اس کو راضی کرنے کے راستے مخلوقات کے سانس کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں، اتنے راستے مشکل بھی ہیں، آسان بھی ہیں، ہر طرح کے مشکل راستے سے بھی لوگ گئے، اللہ کو راضی کر لیا، مجاہدے کر کے، مشقتیں اٹھا کے۔ آپ دیکھیں نا حضرات صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیسے کیسے مجاہدے کیے،
اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینے چلے گئے نا. آسان کام ہے ہجرت, زبان سے کہنا آسان ہے کہ اپنا گھر, اپنے رشتہ دار, اپنا کاروبار, اپنی ملازمت, اپنی زمینیں, اپنی کھیتی باڑی سب کچھ چھوڑ دیا اور تن تنہا صرف لباس, سب کچھ چھوڑ دیا اور تن تنہا صرف لباس, بدن کے لباس 2 کپڑوں کے ساتھ مدینہ منورہ چلے گئے. یہ کیوں کیا تھا؟ اتنی بڑی قربانی کیوں دی تھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ مجاہدے بھی ہیں, وہ بھی کی بہت سارے ہیں. ہم لوگ کمزور ہیں, ہم اتنے بڑے اور مشقت مجاہدوں سے منزل پہ نہیں پہنچ سکتے, راستے میں ڈھیر ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے, اللہ کے رسول نے ہمارے لیے آسان راستے بھی رکھے اور بزرگوں نے ہمارے لیے تجویز کی ہیں. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اصلاح کے آسان راستے بتائیں, بڑے آسانی سے اصلاح ہو جاتی ہے. سب سے آسان راستہ ان میں جو مجھے لگتا ہے اس میں صرف 3 کام کرنے ہوتے ہیں. 3 کام کرنا. سب سے پہلا کام ہے ارادہ. ہم ارادہ تو کریں نا, تمنا نہیں, تمنا سے ایک قدم آگے بڑھیں. ارادہ کریں کہ ہم نے اب اپنی اصلاح کرنی ہے. یہ ارادہ کریں, پہلا کام ہے ارادہ کریں, پہلا کام. دوسرا کام, سارے تینوں بڑے آسان ہیں. ارادہ کرنے میں کوئی مشکل ہے بتائیے مجھے؟ کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں ارادہ کرنے میں؟ کوئی وزن ڈھونا پڑتا ہے؟ یہ تو دل کے عزم کا ایک نام ہے کہ آدمی دل میں عزم کر لے. اور میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ یہ اتنی بڑی طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے ارادے کی کہ اس کے آگے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رک سکتی. سب سے بڑی طاقت انسان کے ارادے کی دی. پختہ عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, اب گناہوں کو چھوڑنا ہے, گناہوں کی عادتوں کو چھوڑنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. پہلا کام. دوسرا کام ہے دعا. اللہ سے دعا مانگ, روزانہ بلا نہ اللہ سے مانگا کہ اللہ میں نے اپنی اصلاح کا ارادہ کر لیا, عزم کر لیا. پچھلی زندگی سے میں توبہ کرتا ہوں, غفلت میں گزری, نافرمانیوں میں گزری. دعا مانگ, اور دعا کی تفصیل میں ابھی عرض کروں گا. اور تیسرا کام وہ یہ ہے کہ جہاں اس جانا رکھیں, ان سے اپنے معاملات کے اندر مشورے کریں, ان سے رہنمائی لیں گے اور یہ بتا دیں ان کو. لوگ اللہ والوں کے پاس جو ہے نا مختلف مقاصد سے جاتے ہیں. کوئی جاتا ہے تعویذ گھڑوں کے لیے, اس کو وہی ملتے ہیں وہاں پر. کوئی جاتا ہے کہ جی ان کے پاس آنے جانے سے ان کی دعا ملے گی, میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی, اس کو وہی ملے گا وہاں پر. بہت سارے لوگ اللہ والوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ دعا کریں گے ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے. یہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں, لیکن پھر غنیمت ہے, دعا کی طرف تو آ رہے ہیں, دعا ایک عبادت ہے, اس کو وہ ملے گا. کچھ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس اصلاح کے لیے کہ ہم ان کے پاس جانا ہے, ان سے ہم دنیا نہیں مانگتے, کاروبار کی برکت نہیں چاہیے ہمیں, ان سے ہمیں تعویذ نہیں چاہیے, ان سے ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو بگڑی ہوئی عادتیں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے کسی طرح. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم نے بشارت, یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم نے بشارت دی ہے. یستمعون القول فیتبعون احسنہ, ان کے لیے جنت کی بشارت. ان میں اپنے آپ کو داخل کریں, ان لوگوں میں شامل کریں, تعلق جوڑیں کسی سے اللہ والے سے, اور اس نیت سے بتا کے اس کو بتائیں کہ میں آپ کے پاس جو آ رہا ہوں, میں آپ کے یہاں جو بیٹھ رہا ہوں, میں جو سن رہا ہوں آپ کی باتیں, آپ کو فون کرتا ہوں, آپ سے مشورہ لیتا ہوں, میری مقصد اور میرا ارادہ اور میرا عزم سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میری بگڑی ہوئی عادتیں کی اصلاح ہو جائے, میری اصلاح ہو جائے, میرے اندر تقویٰ آ جائے. یہ بتا کے ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں. یہ 3 کام بتائیے, اس میں کچھ پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ یہ کوئی ایسا مشقت کا کام ہے کوئی نہ کر سکے؟ ہر آدمی کر سکتا ہے, مرد عورت جاہل عالم سب کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آسان نسخہ کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ اصلاح, ارادہ, عزم, یہ بنیاد ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا. کتنا آسان ہے. دعا, اس کے بغیر کچھ نہیں ملتا. کتنا آسان ہے. دعا, دعا کے بارے میں نے کہا تھا تفصیل سے بتاؤں گا. دعا میں آپ کو بتایا کرتا ہوں 3 پھلے والی دعا, 3 پھلیوں والی. میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی, یہ اصلاح کا بڑا آسان نسخہ ہے. اللہ سے 3 دعائیں مانگنا کریں. 3 جو دعا مانگے نا اس میں 3 باتیں کریں. نمبر 1, اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں آپ کا مجرم ہوں, اقراری مجرم ہوں, گناہ گار ہوں, خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, بدکار ہوں. اپنی نالائقی کو بیان کریں, 2-3 منٹ تک خوب نالائقی بیان کریں اللہ کے سامنے, عاجزی بیان کریں خوب اللہ کے سامنے. پھر اس کے بعد کہیں کہ یا اللہ میں نادم اور پشیمان ہوں, ہٹ دھرم نہیں ہوں,
ڈٹائی کے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں، میں اقراری مجرم ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں کہ میں نے تیرے جرائم کیے ہیں، تیرا مجرم ہوں، نادم ہو کے آیا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے تمام گناہوں کو دھو دے، مٹا دے، پاک و صاف کر دے، تیرے لیے کیا، تیری رحمت سے کیا بعید ہے؟ میں اگر آسمان اور زمین کو گناہوں سے بھر دوں تیری رحمت سے زیادہ آتے ہوتی ہیں۔ تو نے تو قرآن کریم میں کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیے، میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر سکتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو نے تو کہا قرآن میں، اس ارشاد کے طفیل میں مجھے معاف کر دے، میرے سارے گناہوں کو دھو دے۔ اللہ سے مانگو، کچھ دیر تک اللہ سے 2-3 منٹ کی بات ہے، پھر اس کے بعد کو کہ یا اللہ میں نے ارادہ کیا ہے، تیری توفیق سے عزم کیا ہے، اب میں اپنی اصلاح کروں گا، اب میں آئندہ زندگی تیری رضا کے مطابق گزاروں گا، اب میں اپنے گناہوں کا بھی ذکر، عادتوں کا ذکر کروں، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں فلمیں نہیں دیکھوں گا، اب میں گانے نہیں سنوں گا، اب میں بد نظری نہیں کروں گا، اب میں تانا نہیں ماروں گا، اب میں مکر نہیں کروں گی، اب میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، اب میں کسی کو تانا نہیں دوں گی۔ یہ اللہ سے کہیں بیٹھ کے 2-3-4 منٹ، یہ میں نے ارادہ کیا یا اللہ، لیکن یا اللہ جیسے میں کمزور ایسے میرے ارادے بھی کمزور، اگر تیری مدد دستگیری نہ کرے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ارادے میں، اپنی مدد میرے پاس بھیج دے، دستگیری کر لے، اپنی رحمت سے میرا ہاتھ تھام لے اور میرے ارادے میں مجھے کامیاب کر دے، میری اصلاح کر۔ 2-3 منٹ تک یہ باتیں کہیں اللہ سے، اور آئندہ زندگی میری اپنی رضا کے مطابق بنا لے، تو بنا لے، بس اپنا بنا لے، اے اللہ اپنا بنا لے بس۔ اور اگر یاد رہے تو اللہ سے شعر بھی بول، اللہ کے سامنے شعر بھی پڑھ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مولا، سن میرے نالے، سن میرے نالے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے۔ پڑھے تہجد کے وقت پڑھے، ایسا مزہ آئے گا، ایسا لطف آئے گا، ایسا سکون ملے گا اور اللہ سنے گا۔ 2-4 منٹ تک یہ کہ پھر تیسری بات اللہ سے، تیسری دعا، 3 دعائیں کہی تھی نا میں نے، تیسری دعا مانگے کہ اللہ سے، تیسری دعا، 3 دعائیں کہی تھی نا میں نے، تیسری دعا مانگے کہ اللہ تو نے اپنے کچھ بندوں کے اوپر اپنا خاص انعام کر کے ان کو اپنا مقرب بنایا ہے۔ قرآن میں تو نے ان کا ذکر کیا، انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، تیرے نیک بندے اولیاء ہیں، ان کو تو نے اپنا خاص مقرب بندہ بنایا ہے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے، دنیا میں بھی، مرتے وقت بھی، حشر میں بھی، جب قیامت قائم ہو مجھے ان کے ساتھ جوڑ دے، ان میں شامل کر دے، ان میں داخل کر دے، ان کی صف میں کھڑا کر دے۔ جب تو ان پہ اپنی رحمت کرے گا تو میرے اوپر بھی رحمت ہوگی، مجھے ان کے ساتھ ملا دے۔ یہ تیسری دعا اللہ سے ہے کہ اپنے مقرب مقبول بندوں میں مجھے شامل فرما دے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، موت میں بھی، حشر میں بھی، نامہ اعمال میں بھی، سایہ عرش میں بھی۔ نام لے اللہ سے، یہ سارے مراحل ہیں، قیامت کے مراحل جو ہے نا بڑے اہم مراحل، وہ بھی سننے کیا ہے، مراحل جو ہے نا بڑے اہم مراحل، وہ بھی سننے کیا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے موت۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں قیامت کے دن پہچانیں گے بھی یا نہیں؟ قیامت کے دن آپ ہمیں پہچانیں گے بھی یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اے عائشہ قیامت کے کچھ مراحل ایسے ہیں کہ اس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ماں اپنی اولاد کو کیسا پہچانتی ہے، کیسے فدا ہوتی ہے اس کے اوپر۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے قیامت میں کچھ مرحلے ایسے ہیں وہاں ماں اپنے اولاد سے جان چھڑائے گی کہ یہ کہاں گیا میرے سامنے، اس سے جان چھڑا، پہچاننے سے انکار کر دے گی، میں نہیں جانتی تجھے، تو جا۔ ایسے خطرناک مراحل کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 موت کا وقت، بڑا ہولناک ہے۔ اللہ کے نیک بندے اس وقت سب کو پہچانتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے نہیں پہچان سکتا۔ موت کا وقت بڑا خطرناک ہے۔ نمبر 2 نہیں پہچان سکتا، موت کا وقت بڑا خطرناک ہے۔ نمبر 2 قبر میں جب منکر نکیر آئے، بہت خطرناک وقت ہے، کانٹا ہے، ذرا سا ادھر ہو گیا ناکام، ذرا سا ادھر ہو گیا کامیاب، کانٹا ہے۔ جواب درست ہو گئے بس اب خیر ہی خیر ہے، کامیابی کامیابی ہے۔ جواب غلط ہو گیا اللہ پناہ میں رکھے، پھر تو ناکامی ناکامی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جب جاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں،
آپ جنت جہنم کا ذکر کرتے ہیں اس وقت اتنا نہیں روتے، قبر پہ اتنا کیوں روتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ کامیابی سے گزر گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہیں پھنس گیا تو آگے اس سے بھی بڑی مشکلات ہے، تو اس لیے مجھے وہ خیال آ جاتا ہے میں روتا۔ تو قبر میں جب لوگ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور قبر سے اٹھیں گے، وہ بڑا خوفناک ہولناک وقت ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قرآن کریم نے کہا ہے وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ نقشہ کیا جائے قرآن میں کہ مائیں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی، جس کو حمل پہ اٹھایا تھا، محبت سے پالا تھا، اس کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی مائیں۔ ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا، وہ وقت ہوگا۔ پھر جب حساب کتاب ہوگا، بڑا خوفناک وقت ہوگا، اس کو بھی کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ پھر جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، نیک لوگوں کے دائیں ہاتھ میں اڑ کے آ جائے گا اور بدکاروں کے بائیں ہاتھ میں اڑ کے دے دیا جائے گا، وہ بڑا خطرناک وقت ہوگا۔ پھر پل صراط پہ گزرنے کا وقت ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہ مراحل ہیں جو پیش آنے ہیں، قرآن نے بتایا ہے، پیش آنے ہیں، قرآن نے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک ایک مرحلہ آنا ہے۔ ان تمام مراحل میں اگر اللہ کے انعام یافتہ مقرب بندوں کا ساتھ مل گیا تو اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہوگی جیسے ٹوٹا پھوٹا ڈبہ فرسٹ کلاس کے ڈبے کے ساتھ، ٹرین کے انجن کے ساتھ جڑ جائے تو کھڑکھڑاتا ہوا وہ بھی لاہور پہنچ جاتا ہے، فرسٹ کلاس والا ڈبہ بھی پہنچ جاتا ہے کیونکہ انجن پہنچ گیا۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ مل گئے ان مراحل میں تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ سے مانگے، کیونکہ انبیاء نے مانگا ہے اللہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت دے دیجیے ایسی حالت میں کہ میں تیری فرما برداری میں مشغول ہوں، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ مجھ کو ملا دیجیے۔ حضرت یوسف مانگ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر مانگ رہا ہے، اس نے بھی مانگی ہے انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، یہ دعا مانگی اور پھر فرمایا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لیجیے۔ وہ دعا کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے۔ تیسری دعا یہ مانگی کہ اللہ تیرے جو خاص مقرب انعام یافتہ بندے ہیں اپنے فضل سے ان کے اندر مجھ کو داخل کر لیجئے، ان کے ساتھ مجھے ملا دیجئے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی۔ یہ تین جگہ یاد رکھیے، اس میں سب آ جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ان کے ساتھ کر دیجئے۔ یہ تین دعائیں مانگیں، ارادہ کریں، یہ تین دعائیں مانگیں اور کسی اللہ والے سے اصلاح کا تعلق جوڑ دیں۔ یہ نسخہ ہے آسان ترین اصلاح کا۔ قرآن کریم کی آیت علیکم انفسکم کے اوپر عمل کرنے کا، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کا۔ اور یہ جو دعا کا ہے نا، میں نے عرض کیا، یہ اگر رات کو سوتے وقت روزانہ کریں اور 2 رکعت پڑھ کے کریں تو اور زیادہ اچھا ہے۔ اگر 2 رکعت پڑھنے کا وقت نہ ملے تو ویسے ہی کریں بیٹھ کے، لیکن ضرور کریں، ناغہ نہ ہو اس کے اندر۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے اعمال ہیں جن سے آدمی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، ان سب میں کوئی بھی عمل ہو چھوٹا یا بڑا، اس میں شرط ہوتی ہے کہ اس کو ایسا پکڑ لیں کہ پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہ اللہ تک پہنچائے گا۔ لیکن گنڈے دار کیا تو اس میں ضمانت نہیں ہے کہ پہنچوں گے یا نہیں پہنچو گے، گنڈے دار کام میں ضمانت نہیں ہے۔ استقامت کے ساتھ تھام لو مضبوطی سے، تب اللہ تک پہنچ جاؤ۔ تو یہ 3 کام مضبوطی سے تھام لیں، ارادہ کریں، دعا کریں اور کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ کم از کم ہفتے میں 15 دن میں ضرور ان سے ملیں، اگر مل نہیں سکتے ٹیلی فون پہ بات کریں، اپنے معاملات میں مشورہ کریں کہ جی یہ مشکل پیش آ رہی ہے، فلاں کاروبار ہے اس میں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، میں کیسے بچوں جھوٹ بولنے سے، آپ مجھے راستہ بتائیے۔ فلاں سودا ہو رہا ہے اس کے اندر یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے، یہ ناجائز کام کرنا پڑ رہا ہے، میں اس سے کیسے بچوں، آپ مجھے راستہ بتائیں۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے ان سے پوچھوں، آپ مجھے راستہ بتائیں۔ یہ اپنی اصلاح کے لیے ان سے پوچھیں، تعویذ نہ پوچھیں کہ جی کیا وظیفہ پڑھوں میرے روزی میں برکت ہو جائے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے، اس کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ ان سے تو یہ پوچھیں آپ کہ میری اصلاح کیسے ہو، میرے گھر کے اندر معاملات ایسے ہیں، میری بہو کے ساتھ جو ہے وہ یہ ٹسل چل رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی میں ایسی بات کروں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، میری عادت بگڑ چکی، میں کیسے اس سے بچوں، آپ مجھے بتائیے۔ پوچھیں، ان سے فون کر کے پوچھیں۔ آج کل تو اللہ والوں سے رابطہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا، جیب میں موجود ہے، جیب میں اللہ والا جیب میں موجود ہے۔
پہلے تو تلاش کرنا پڑتا تھا، جانا پڑتا تھا، سفر کرنا پڑتا تھا، ان کے پاس بیٹھنا پڑتا تھا. اب تو موبائل کی شکل میں جیب میں موجود ہے، موبائل نکالیں، بات کریں فون پہ، آپ کا مسئلہ ہے. خط کو تو لوگوں نے کہا نا آدھی ملاقات، تو موبائل پہ جو بات کرتے ہیں یہ آدھی ملاقات نہیں ہے، یہ 90% ملاقات ہے. صرف چہرہ ہی نہیں دیکھا آپ نے، باقی سب کچھ لے لیا، صرف چہرہ ہی تو نہیں دیکھا آپ نے. تو اس لیے یہ عذر نہیں چلے گا اللہ تم نے کیوں نہیں اللہ والے میرے نیک بندوں سے اصلاح کا راستہ پوچھا، تم یہ کہو کہ ہمیں ملے نہیں تھے. یہ عذر نہیں چلے گا، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے کہ سب کے پاس موبائل فون ہے اور نمبر لینا کوئی مشکل نہیں ہے کسی کا. کسی بھی اللہ والے کا نمبر لے کے اسے آپ اپنا رابطہ لو. اللہ والوں کی پہچان ان کی زندگی سب سے بڑی پہچان ہے، کھلی پہچان. ان کی زندگی سنت کے مطابق ہو، یہ ترازو ہے سنت، اس پہ ناپ لیں. ان کی وضع قطع سنت کے مطابق ہو، ان کی نماز عبادات سنت کے مطابق ہوں، ان کے معاشرت رہنا سہنا سنت کے مطابق ہو، ملنا جلنا سنت کے مطابق ہو، جو سنت کے مطابق آپ کو ملے. اور اس کی باتیں سن کے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو. یہ دوسری چیز یہ مناسبت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مناسبت بھی ضروری ہے. جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، اس کے خون کی کمی ہوتی ہے نا اس کے جسم میں، تو اس کو خون چڑھاتے ہیں، اس سے وہ صحت مند ہو جاتا ہے. لیکن ہر خون نہیں، بلڈ گروپ ملاتے ہیں. تو اللہ والوں کے لیے بھی بلڈ گروپ ملانا پڑتا ہے. سنت کے مطابق دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اس کی پاس آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے دنیا کی رغبت کم اور آخرت کی فکر پیدا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اگر ہو رہی ہے سمجھ لیں آپ کا بلڈ گروپ مل گیا، اس سے آپ کا بلڈ گروپ اس کا بلڈ گروپ ایک ہے، مناسبت ہو گئی. اب آپ اس سے اپنا اصلاحی تعلق جوڑیں، کہتے ہیں میری اب اصلاح کے لیے آپ سے میں نے تعلق رکھنا ہے، آپ کو فون کروں گا، آپ مجھے بتا دیں کس وقت فون کر کے آپ سے بات ہو سکتی ہے. پھر اس کا نمبر محفوظ کریں، اس سے رابطے میں رہیں. کہیں پہ اس کا بیان ہو رہا ہو جا کے اس میں بیٹھ جائیں، مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ہفتے میں ایک دفعہ موقع مل جائے. ہمارے دارالعلوم میں ہر روز تقریباً اللہ والوں کے بیان ہوتے ہیں. دارالعلوم اتنا دور نہیں ہے، 8-10 کلومیٹر فاصلہ ہے یہاں سے آپ کے اس کا. وہاں ایک دن اتوار کے دن حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا مجلس بیان ہوتا ہے، نشست ہوتی ہے عصر کے بعد. پیر کے دن حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کی نشست ہوتی ہے عصر اور مغرب کے درمیان. منگل کے دن حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی برکاتہم کی نشست ہوتی ہے مغرب عصر اور مغرب کے درمیان. روز تقریباً اللہ والوں کی نشستیں ہو رہی ہیں آپ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر. جائیں ان کی نشست میں، کبھی موقع مل جائے بیٹھیں، سنیں ان کی باتیں، اس نیت سے جائیں کہ میں نے جو دعا بتائی یستمیعون القول فیتبعون احسنہ، فائدہ ہوگا. کسی سے رابطہ کریں، کسی سے تعلق رکھیں، اس آیت کے تقاضے پر عمل کریں، یہ فرض عین ہے. اگر یہ اس نشست میں ہماری سمجھ میں آ گئی بات اور ہم نے اس پر عمل شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں ہمارا یہاں آنا، کہنا، سننا، بیٹھنا سب مقبول ہوگا.